إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین کرام معزز بھائیو، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع سیرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اس عظیم موضوع کے حوالے سے نہایت ہی اختصار کے ساتھ چند نکات پہ گفتگو کروں گا. دعا گو ہوں کہ اللہ رب ذوالجلال مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، آج کے دن مبارک دن ہے. عید الاضحیٰ قربانی کی عید کا دن ہے اور جمعۃ المبارک کا بھی دن ہے. اس عظیم دن میں پوری دنیا کے مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے لاکھوں جانور صرف اور صرف اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی یہ قربانی اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے. میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے. اللہ نے آپ کو اتنا بلند مقام عطا کیا کہ آپ کے بعد جتنے انبیاء آئے وہ سب کے سب آپ کی نسل میں سے تھے، اور آپ کے بعد اللہ نے جتنی آسمان سے کتابیں نازل کی وہ بھی آپ کی اولاد ہی میں سے انبیاء علیہ السلام پر نازل کی. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم پیغمبر کو اپنا دوست بنایا، اپنا خلیل بنایا، خلیل اللہ کا لقب دیا. اس کی گواہی اللہ کے قرآن نے دی. فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں اپنے اس پیارے پیغمبر کا 69 مرتبہ ذکر کیا ہے. اللہ کے قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف یوں کی ہے. فرمایا ان ابراہیم کان امة قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة
الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بے شک ابراہیم علیہ السلام پیشوا اور اللہ کے فرما بردار پیغمبر تھے، سب سے کٹ کر اللہ کے ہو گئے تھے، اور وہ موحد تھے، مشرکین میں سے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے اور وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے تھے. اللہ نے ان کو چن لیا تھا اور ان کی راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کر دی تھی. اور فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو دنیا میں اچھائی دی اور آخرت میں ابراہیم نیک لوگوں میں سے ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ اے محمد، اگر آپ نے دنیا آخرت کی کامیابیاں سمیٹنی ہیں تو آپ کو بھی ملت ابراہیم کی پیروی کرنی ہوگی. ابراہیم موحد تھا، توحید پرست تھا، وہ مشرکین میں سے نہیں تھا. میرے بھائیوں، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آئیں. اللہ نے ان کے امتحان لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. انسانوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں پیغمبروں پر آتی ہیں، پھر ان پر جو ان جیسے ہوں. یعنی پھر ان لوگوں پر آزمائشیں آتی ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو دعوت اللہ میں پیغمبروں کے منہج پر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی طرح سے آزمایا، کئی طرح سے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے امتحان لیے، اور ابراہیم نے ہر آزمائش میں پورے اترے، ہر امتحان میں کامیابی حاصل کی. صرف کامیابی ہی نہیں، اعلیٰ کامیابی حاصل کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان کیا تھا؟ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلی آزمائش کیا تھی؟ پہلا امتحان کیا لیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا وہ پیغمبر ہے جس کا پہلا امتحان یہ ہوا کہ نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا. نمرود کے دربار میں کس لیے لایا گیا؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جو چھوٹے چھوٹے خدا تھے ان کا ستیہ ناش کر دیا تھا. میرے بھائیوں، جب قوم میلے پر چلی گئی تو ابراہیم علیہ السلام رب واڑے میں ان کے بت خانے میں داخل ہو گئے اور کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، اور ان میں سے جو سب سے بڑا تھا اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا، کیونکہ وہ سخت مشکل میں وہ جو بڑا ان کا خدا تھا ان کی طرف رجوع کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کو پیغمبر کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ابراہیم کس طرح بت خانے میں گئے، وہاں جا کر کیا کیا، اس کے بعد پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، اللہ نے ان کی ایک ایک ادا قرآن میں محفوظ کر دی. اب آئیے قرآن کی زبانی سنتے ہیں. فرمایا، اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دانائی دی تھی، ہوش مندی دی تھی، عقل سلیم دی تھی، اور ان کے حالات سے بھی واقف تھے. اور ہوش مندی کا تقاضا بھی یہی تھا. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر اور قوم کو دیکھا تو ان بے جان بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو فوراً دل میں سوچنے لگے کہ ان بے جان بتوں کے سامنے سجدہ کرنے کا کیا فائدہ جو حرکت نہیں کر سکتے، جن میں نہ صلاحیت، نہ سننے کی صلاحیت ہے، نہ بولنے کی صلاحیت ہے، نہ حرکت کرنے کی صلاحیت ہے. ایسی چیزوں کے سامنے سجدہ کرنا سراسر انسانیت کی توہین اور تذلیل ہے. قوم کی اس حرکت پر کافی عرصہ دل میں نفرت کرتے رہے. بالآخر اپنی طبیعت کے تقاضے سے مجبور ہو کر بالآخر اپنے باپ اور قوم کے لوگوں سے پوچھ ہی لیا کہ اے ابا جان اور قوم کے لوگوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، ان بے جان بتوں کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو، ان بے جان بتوں کے سامنے تم بیٹھ کر ان کی عبادت میں مشغول رہتے ہو، ان کا فائدہ کیا ہے؟ تو کیا جواب دیتے ہیں؟
جواب دیتے ہیں قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے دیکھا ہے تو ہم بھی ان کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ ان کا جواب تھا مشرکین کا، جیسا کہ آج کے مشرکین بھی یہی جواب دیتے ہیں، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو فرمایا قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر تو تم اور تمہارے آباء و اجداد کھلم گمراہی میں تھے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہنے لگے اے ابراہیم کیا تو ہمارے پاس سچ مچ لایا ہے یا ہمارے ساتھ کی مذاق کر رہا ہے؟ فرمایا قال بل ربكم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، میں مذاق نہیں کر رہا، سچی بات یہ ہے کہ تمہارا پروردگار وہ ہے جو زمین و آسمان کا پروردگار ہے اور اس پر میں گواہ ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھا لی کہ تمہاری عدم موجودگی میں میں یہ بت ہیں جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو ان کے ساتھ میں نمٹوں گا، ان کے ساتھ میں دو ہاتھ کروں گا۔ قالوا فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، جب قوم میلے پہ چلی گئی ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں جا کر جو چھوٹے چھوٹے خدا تھے سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور جو ان کا جو بڑا خدا تھا ان کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا، کیونکہ جب قوم واپس آئے گی تو اس بڑے خدا کے پاس جائے گی، اس سے پوچھے گی، کیونکہ وہ مشکل ترین سخت مشکل میں وہ بڑے خدا ہی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ جب قوم میلے سے واپس آئی قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، جب واپس آئے تو دیکھا کہ ہمارے خداؤں کا تو ستیہ ناش ہو گیا ہے، پوچھا کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے ظلم کیا ہے؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ایک نوجوان سے سنا کرتے تھے وہ ان ہمارے بتوں کا تذکرہ کیا کرتا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، فرمایا لے آؤ ابراہیم کو سب کے سامنے تاکہ سب لوگ دیکھیں کون ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش کرنے والا، تاکہ سب لوگ اس کو دیکھیں، لاؤ اس کو قوم کے سامنے۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، جب ابراہیم علیہ السلام آ گئے تو ان سے پوچھا ابراہیم یہ ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش تو نے کیا ہے؟ یہ ہمارے جو خدا تھے ان کا کچومر تو نے نکالا ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کلہاڑا اس کے کندھے پہ ہے، آلہ قتل اس کے پاس موجود ہے اور تم مجھ سے پوچھتے ہو، اس بڑے خدا سے کیوں نہیں پوچھتے؟ جس کے پاس آلہ قتل ہے تو قاتل بھی وہی ہو سکتا ہے، اس سے پوچھو نا کہ چھوٹے خداؤں کو کس نے کاٹا ہے اور اس کے کندھے پر کلہاڑا کس نے رکھا ہے، ان سے پوچھو۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، پھر وہ دل میں سوچنے لگے، دل میں سوچا اور کہنے لگے در حقیقت ظالم تو ہم خود ہی ہیں۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم علیہ السلام کے جواب سے شرم کے مارے لاجواب ہو کر شرم کے مارے ان کے سر نگو ہو گئے اور کہنے لگے یہ تو ابراہیم تو یہ پتہ ہے یہ تو بول نہیں سکتے، ان کے تو پاس بولنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، جن کو یہ نہیں پتا کہ ہماری پٹائی کس نے کی ہے تو وہ کیسے تمہارے مشکل کشا اور حاجت روا ہیں۔ پیغمبر کی یہ بات سن کر بادشاہ نمرود بھی لاجواب ہو گیا۔ عقلی میدان میں جب قوم ابراہیم کے سامنے نادم اور لاجواب ہو گئی تو شدت اختیار کرنے کی باتیں کہنے لگی۔
مشرکین کی یہی روش رہی ہے ہمیشہ، جہلاء کا ہمیشہ دستور یہی رہا ہے، جب دلیل و حجت کے میدان میں پڑ جائیں تو ضد پر اتر آتے ہیں، اکثریت کے بل بوتے پر قوت کا استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ فرعون کے بعض جادوگر جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو فرعون نے ان کو بھی یہی دھمکی دی تھی، فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں کے اوپر سولی چڑھاؤں گا، یہ اس نے دھمکی دی تھی۔ اب سب میٹنگ بیٹھ گئی سب کی کہ ابراہیم نے ہمارے خدا کا ستیہ ناش کر دیا، توہین کر دی، بے عزتی کر دی۔ سب کا متفق فیصلہ ہوا کہ اب ابراہیم کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دو، اس کو بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ میں جلا دو۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، ایک ہی حل ہے اپنی مشکل کشاؤں کی عزت باقی رکھنے کا، ایک ہی حل ہے کہ ابراہیم کو جلتی ہوئی آگ میں ان کو جلا دو، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دو اگر کچھ کرنا چاہتے ہو۔ چنانچہ ابراہیم کے لیے انہوں نے ایک آگ کا چیخا تیار کیا، اور یہ چیخا سرکاری سطح پر بہت بڑا چیخا، بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا، اور اس منجبیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو عرش والا خدا دیکھ رہا ہے کہ میرا پیغمبر میرے نام لے کر میری کبریائی کا اعلان کر کے آگ میں جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ آگ کو حکم دیتا ہے، فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ میرے ابراہیم پیغمبر کے لیے ٹھنڈی ہو جا، گلزار بن جا، ایسی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ تکلیف پہنچے بلکہ سلامتی والی بن جا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، قوم نے اور قوم کے وقت کی حکومت نے ابراہیم علیہ السلام کو جو پروگرام بنایا تھا تکلیف پہنچانے کا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان سے نجات دلائی اور ہم نے ان کے پروگرام، ان کے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ مفسرین کہتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں جب ڈالنے لگے تو جبرائیل امین آسمان سے اتر آئے، فرمایا اے پیغمبر، اے محمد، اے پیغمبر ابراہیم، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ فرمایا پھر اللہ سے آپ دعا کریں، اس نے کہا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ جتنے دن ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے، ابراہیم کے لیے سب سے راحت اور آرام کے دن وہی تھے۔ یہ پیغمبر کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پہلا امتحان تھا۔ آگ میں جانے کا حکم ہوا، جان کی پرواہ نہیں کی، اللہ کی کبریائی کا پرچار کرتے ہوئے، اللہ کا نام لیتے ہوئے آگ میں چلے گئے۔ اور دوسرا امتحان، ابراہیم علیہ السلام پیغمبر کے گھر اولاد نہیں ہے، اللہ کا نبی اللہ کے دروازے پر رو رہا ہے، دعا کر رہا ہے۔ پیغمبر رو کر کیا کہتا ہے؟ پیغمبر رو کر کہتا ہے ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے بیٹا عطا کر، اور بیٹا بھی نیک ہو، نیک بیٹا عطا کر۔ ابراہیم نیک بیٹے کی دعا کرتے ہیں، حضرت حاجرہ ساتھ ہی آپ کی دعا سن رہی ہوتی ہیں، مسکرانے لگ جاتی ہیں، اے ابراہیم آپ کی عمر 120 سال، میری عمر 90 سال، ہم دونوں بوڑھے، ہمیں کیسے اولاد ملے گی؟ اسی دوران جبرائیل امین آئے، اترے، انہوں نے کہا آپ گھبراتے کیوں ہو؟ جو خدا آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، وہی خدا تمہاری جھولی میں، تمہارے دامن میں تمہیں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری دی، فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، حضرت حاجرہ کے بطن سے ایک بیٹا عطا کیا، انہوں نے اس کا نام اسماعیل رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیتے ہی ابراہیم علیہ السلام کو دوسری آزمائش میں ڈال دیا۔ اللہ نے حکم دیا اے ابراہیم اس بیٹے اور اس کی والدہ کو مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑاؤ، جہاں نہ کوئی انسان تھا، نہ پھلدار درخت تھا، نہ ہی پانی تھا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اس دودھ پیتے بچے کو اور بیوی کو لے کر دور دراز کا سفر کرتے ہوئے، جنگلوں کا سفر کر کے مکہ میں پہنچتے ہیں۔
بیت اللہ کے پاس جہاں آب زمزم ہے وہاں ایک درخت کے نیچے بٹھا دیا۔ اس وقت وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی آدمی تھا، نہ پانی تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تھوڑی سی کھجوریں اور پانی کا مشکیزہ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور اس کی والدہ کو دے کر جانے لگے۔ جب جانے لگے تو حضرت حاجرہ نے ابراہیم کو پکڑ لیا۔ اے ابراہیم، ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ یہاں نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی درخت پھلدار درخت ہے، نہ پانی ہے، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہ دیا۔ بار بار حضرت حاجرہ نے پوچھا، حضرت ابراہیم نے مڑ کر پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ تو پھر کہنے لگی، اللہ امرک بہذا، کیا یہ آپ کو اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم نے کہا، ہاں مجھے اللہ کا حکم ہے، میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو پھر کہنے لگی، ابراہیم جا، ہمیں آپ کی بھی ضرورت نہیں ہے، جس خدا کا تو پابند ہے میں بھی اسی خدا کی پابند ہوں۔ اذن لا یضیعنا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع کبھی نہیں کرے گا۔ حضرت حاجرہ واپس آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام سواری پر بیٹھ کر آگے چلے گئے۔ جب ایک ٹیلے پر پہنچے جہاں سے وہ انہیں دیکھ نہ سکتے تھے، تو انہوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر ان کلمات کے ساتھ دعا کی۔ فرمایا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی اور یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ، میں اپنی کچھ اولاد کو آپ کے بے آب و گیاہ وادی میں آپ کے محترم گھر کے پاس لا کر چھوڑ دیا ہے۔ فجعل افئدة من الناس، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ وارزقهم من الثمرات، اور ان کو ثمرات کے رزق بھی مہیا کر، ثمرات کی روزیاں بھی ان کو عطا کر دے۔ لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرا شکریہ ادا کریں۔ یہ دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنی دعائیں کی سب قبول ہوئیں، یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ آج دیکھو مکہ مکرمہ میں حضرت ابراہیم السلام نے دعا کی، وارزقهم من الثمرات، فروٹ پھلوں کیا، یا اللہ ان کو رزق عطا کر۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج دیکھو مکہ کے بازاروں میں دنیا میں کون سا ایسا فروٹ ہے جو مکہ کے بازاروں میں نہیں ملتا، اور ہر قسم کا غلہ فراوانی کے ساتھ وہاں موجود ہے۔ حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت حاجرہ اپنا دودھ پلاتی نہیں، پانی پلاتی نہیں۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے۔ مشکیزہ پانی کا تھا، تھوڑی سی کھجوریں تھیں، وہ پانی ختم ہو گیا۔ حاجرہ کو خود بھی پیاسی ہو گئی، بچہ بھی پیاسا ہو گیا۔ بچے کو دیکھا کہ پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ آپ سے بچے کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی۔ آپ وہیں سے چل پڑی، دیکھا کہ صفا پہاڑی قریب ہے، اس کے اوپر چڑھی، پھر نیچے اتری، پھر صفا پہاڑی کے اوپر چڑھی، دیکھا وہاں کوئی آدمی نظر نہیں آیا، پھر نیچے اترتی ہیں، پھر وہ مروہ پر چڑھتی ہیں، اسی طرح صفا پر، پھر نیچے اترتی ہیں، پھر مروہ پر بار بار چکر لگاتی ہیں بے چینی کے ساتھ۔ کہیں سے کوئی آدمی نظر نہیں آتا، کہیں کوئی پانی نظر نہیں آتا۔ بچے کا اتنا افسوس ہے کہ بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ حضرت حاجرہ بے تاب ہو کر واپس آتی ہیں، کہیں کہ بچہ ہلاک پیاس کی شدت سے ہلاک نہ ہو گیا ہو۔ حضرت حاجرہ بچے کو زمین پر رکھ کر وہاں سے جب چلتی ہیں تو دونوں پہاڑوں کے درمیان تھوڑا بے چینی کے ساتھ تیزی سے چلتی ہیں۔ جب پہاڑوں کے درمیان میں جاتی ہیں تو پہاڑوں کے درمیان ہونے کی وجہ سے آپ کو بچہ نظر نہیں آتا، وہاں سے بھاگ کر پھر چلتی ہوئی تیزی سے چلتی ہیں۔ عرش والا خدا دیکھ رہا ہے۔ امتحان میرے بھائیو حاجرہ کا بھی ہے، امتحان بیٹے کا بھی ہے، امتحان باپ کا بھی ہے۔ اسی کیفیت میں حضرت حاجرہ نے 7 چکر لگائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا، اسی وقت سے ہی لوگوں نے طواف شروع کیا، اور یہ طواف جو ہے اسی وقت سے شروع ہوا۔ عرش والے خدا نے حاجرہ کا یہ 7 چکر، عرش والے خدا کو حاجرہ کا یہ 7 چکر اتنے بڑے پسند آئے کہ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ فرمایا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ان پہاڑوں کو میں نے اپنی علامت بنایا۔ اس کے بعد حج کے موقع پر پیغمبر پر لازم کر دیا، صحابہ پر لازم کر دیا کہ جب تم حج کرنے جاؤ، اسی طرح جس طرح حاجرہ چکر لگا گئی تھی، اے محمد تجھے بھی چکر لگانے پڑیں گے، اے ابو بکر تجھے بھی چکر لگانے پڑیں گے۔ حاجرہ درمیان میں جا کر
تیزی سے چلتی ہے، حاجیوں تمہیں بھی تیزی سے یہاں چلنا پڑے گا۔ جب حضرت حاجرہ 7ویں چکر پر تھیں تو ایک آواز سنی، انہوں نے اپنے آپ سے کہا خاموش رہو، بات سنو۔ پھر کان لگایا، پھر وہی آواز سنی، کہنے لگی میں نے آواز سنی، کیا تو کچھ ہماری مدد کر سکتا ہے؟ آپ نے اسی وقت زمزم کے مقام پر ایک فرشتہ دیکھا جس نے اپنی ایڑی یا اپنا پر زمین پر مار کر اسے کھود ڈالا اور وہیں سے جو ہے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت حاجرہ نے پانی وہ خود بھی پیا، بچے کو بھی پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا تم جان کی فکر نہ کرو، گھبراؤ نہیں، یہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ بچہ اور اس کا باپ اس گھر کی تعمیر کریں گے۔ اس وقت کعبہ گر کر زمین سے اونچا ٹیلا بن چکا تھا اور برسات کا پانی اس کے دائیں بائیں سے گزر جاتا تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان آگ میں جانے کا حکم ہوا تو فوراً آگ میں چلے گئے۔ دوسرا امتحان بیٹا مانگا اللہ سے اللہ نے بیٹا عطا کیا، بیٹا دیتے ہی اللہ نے کہا جاؤ اس کو جنگل میں چھوڑ کے آؤ۔ ابراہیم پہلے امتحان میں بھی کامیاب ہوئے، دوسرے امتحان میں بھی اللہ کا حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بچے کو جنگل میں چھوڑ کر اللہ کے سپرد کر دیا۔ اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی، اپنی اولاد کی پرواہ بھی نہیں کی، بچے اور بیوی کو بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر چلے گئے محض اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تیسرا امتحان، حضرت اسماعیل السلام، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میرا ایک بیٹا ہے، میں اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہا ہوں۔ تو اس خواب کو قرآن نے یوں بیان کیا، فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہا ہوں، تو یہ میں نے خواب اپنے بیٹے کو بتایا، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، کیا کروں، تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے، مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے، میں تجھے بہت پیار کرتا ہوں، پیارا بیٹا ہے، لیکن میں نے خواب دیکھا ہے، پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، تو میں اب خواب میں یہ دیکھتا ہوں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے، کیا میں آپ کو ذبح کروں یا نہ کروں؟ بیٹا بھی تو پیغمبر تھا، بیٹے نے جواب دیا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جلدی کیجئے، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کو کر گزریے۔ صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ اپنے بوڑھے باپ کو صبر کی بھی تلقین کی، صبر کی بھی تسلی دی۔ صرف اتنا ہی نہیں تو فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، چیخوں گا چلاؤں گا نہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر مینا میں چلے گئے، جمرات کے قریب پیشانی کے بل بیٹے کو لٹایا۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، پیشانی کے بل اسماعیل کو لٹا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو ذبح کرنے لگے۔ حضرت حاجرہ کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، اے حاجرہ جس بیٹے کو تو نے تیار کیا ہے، ابراہیم اس کو لے کر مینا میں لے کر اس کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے گیا ہے۔ ابلیس حضرت حاجرہ کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ حضرت حاجرہ کہتی ہیں چھری اس کی گردن پر کیوں چلے گی؟ ابلیس کہتا ہے کہ ابراہیم کہتا تھا مجھے اللہ کا حکم ہے، میں اس کی گردن پر چھری چلاؤں گا، تو میرے بھائیوں میں اس کی گردن پر چھری چلاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ اس کی گردن پر چھری نہیں چل سکتی۔ اگر اللہ کا حکم ہے کہ ابراہیم اس بیٹے کی گردن پر چھری چلاؤں، پھر تو مجھ سے بھی غلطی ہو گئی ہے۔ جب میں نے بیٹے کو تیار کیا تھا، اپنے بیٹے کے ساتھ چلا جاتا، اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیتی، اپنے بیٹے کا پاؤں پکڑ لیتی، اپنے بیٹے کا بازو پکڑ لیتی، باپ بیٹے کو ذبح کرتا، میں بھی بیٹے کو پکڑ لیتی، باپ بھی امتحان میں کامیاب ہو جاتا، میں بھی امتحان میں کامیاب ہو جاتی، اور بیٹا بھی امتحان میں کامیاب ہو جاتا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کی گردن پر چھری رکھی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے صدا دی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ چنانچہ مالک کائنات نے پیغمبر کے سچے جذبہ اور اطاعت و فرمانبرداری کی تصدیق کر دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بدلے اللہ نے ایک میڈھا دمبا بھیجا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا
اور یہ اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا امتحان تھا. اسی کو اللہ نے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ حضرت ابراہیم کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا. میرے بھائیوں، یہی وہ عظیم قربانی ہے جس پر ہر سال لاکھوں مسلمان عمل کر کے اس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو کہا ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر مکہ میں جا، میرا گھر تعمیر کر. چنانچہ ابراہیم اسماعیل کو لے کر مکہ میں پہنچتے ہیں، وہاں جا کر اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ابراہیم اور اسماعیل باپ بیٹا دونوں خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ ہم سے یہ قبول فرما، تو ہی سننے والا ہے. یہ ساتھ ساتھ دعا کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں. جب خانہ کعبہ تعمیر ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ابراہیم اب لوگوں کو آواز دے کہ آئیں اس گھر کا طواف کریں، حج کریں. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری آواز، یہ پہاڑی علاقہ ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، کوئی پرند نہیں ہے، میں یہاں آواز دوں گا. میری آواز کہاں تک جائے گی؟ زیادہ سے زیادہ صفحہ تک جائے گی، مروہ تک جائے گی. میری آواز کیسے جائے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے اور پوری دنیا میں اس آواز کو پہنچانا میرا کام ہے. آج دیکھیں پوری دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، طواف بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، پیغمبر نے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر سے امتحان لیے. پہلا امتحان آگ میں جانے کا تھا، جان کی پرواہ نہیں کی، آگ میں چلے گئے. دوسرا امتحان اللہ سے بیٹا مانگا، رو رو کر بیٹا مانگا، اللہ نے بیٹا دیا. بیٹا دیتے ہی اللہ نے کہا اس کو جا کے جنگل میں چھوڑاؤ. اولاد کی بھی پرواہ نہیں کی، جا کے جنگل میں چھوڑ دیا. پھر بیٹا جوان ہوا، اسی بیٹے کو پھر اللہ کہتے ہیں اس کی گردن پر چھری چلاؤ. پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کوئی پرواہ نہیں کی، اپنے بیٹے کی محبت سامنے نہیں رکھی بلکہ اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ کے ہر امتحان کو اس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف پاس نہیں کیا بلکہ اعلیٰ نمبروں میں اعلیٰ کامیابی حاصل کی. میرے بھائیوں، پیغمبر کا اسوہ حسنہ ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ پیغمبر کے اسوہ حسنہ ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ پیغمبر کے اسوہ حسنہ نے مجھے کیا بتایا، آپ کو کیا بتایا؟ یہ بتایا جب دین کا معاملہ آ جائے، جب شریعت کا معاملہ آ جائے، جب محمد کے دین کا معاملہ آ جائے تو اس وقت تک نہ تمہیں جان کا خیال کرنا ہوگا، نہ تمہیں مال کا خیال کرنا ہوگا، نہ اپنی اولاد کا خیال کرنا ہوگا. اللہ کے پیغمبر نے نہ جان کی پرواہ کی، آگ میں چھلانگ لگا دی. اللہ کے پیغمبر نے نہ اولاد کی پرواہ کی، اولاد کو جنگل میں چھوڑ دیا. اللہ کے نبی نے نہ اس کے اپنے مال کی پرواہ کی، اپنا مال بھی اللہ کے گھر کے اوپر لگا دیا. میرے بھائیوں، انبیاء کے مشن پر چلنے والا بھی وہی انسان ہے جو سب کچھ لٹا کے پیغمبر کے دین کو سر بلند کرنے کی کوشش کرتا ہے. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء وصفوة الرسل الكرام، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقبت الليالي والأيام. ألا صلوا وسلموا على نبي الرحمة، فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة الأربعة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين.
اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في سوريا، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احكم دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم تقبل من الحجاج والمعتمرين، اللهم تقبل من الحجاج والمعتمرين، اللهم تقبل من الحجاج والمعتمرين وردهم إلى بلادهم سالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا تراصوا واستقيموا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم آباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا حياك الله.